بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود۔ کتاب الاسالیب الادبیہ فی الکتابۃ العربیہ لاستاذی المکرم فضیلۃ الشیخ موسیٰ شہاب حفظہ اللہ ورعاہ، اس کی یہ کتاب ہے اور اس کو ہم ترتیب سے پڑھنا شروع کیا تھا۔ بیچ میں شاید ایک دو رہتے ہیں اور ان کی بھی شاید ایسے ہی ہوا تھا کہ جس طرح یہ 60 سے لے کر 90 تک کے اسالیب اس کتاب میں جو میرے پاس PDF میں موجود تھی اس میں ان کے صفحات نہیں تھے، تو یہ سارے دروس رہ گئے تھے۔ تو الحمدللہ آج میں نے ان کی تصویر دوبارہ لے لی کتاب سے اور دوبارہ PDF کی شکل میں بنا لیا اور اب آپ کے سامنے وہ میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ لیکن اگر پچھلے دروس میں بھی آپ دیکھ لیں، اگر پچھلے دروس میں بھی کوئی اسلوب رہتا ہے تو اس کے بارے میں بھی بتا دیں کہ اسلوب نمبر 1 ہے، 2 ہے، 3 نہیں ہے، یا 4 ہے، 5 ہے، 6 نہیں ہے، کوئی ایک اسلوب نہیں ہے تو وہ دوبارہ ہم انشاءاللہ اس کو بھی ہم تصویر لے کے اس کو بھی پڑھا دیں گے۔ تو آج کا اسلوب ہے ہمارا 61 نمبر، الاسلوب الواحد والستون، حل الا۔ حل الا، حل استفہام کے لیے آتا ہے اور الا حصر کے لیے آتا ہے۔ حل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ عربی کے جملے ہم نے بنانے ہو تو اس میں ہم اس اسلوب کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے تطبیقات کے طور پر ہم یہ کچھ جملے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ حل ينظرون، وہ انتظار، کیا وہ انتظار کرتے ہیں، الا الساعة، قیامت ہی کا، ان تأتیہم بغتۃ، کہ وہ آئے ان کے پاس اچانک، وہم لا یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ظاہری جو صحیح معنی لگتا ہے وہ یہ ہے، حل ينظرون، وہ نہیں انتظار کرتے، الا الساعة، مگر قیامت کا، یعنی وہ انتظار کرتے ہی قیامت کا ہے۔ یہ حصر کا معنی تب بنتا ہے۔ تو حل یہاں پر ہے تو استفہام کے لیے، لیکن نافیہ لا نافیہ کے معنی میں ہے کہ لا ينظرون الا الساعة، وہ انتظار نہیں کرتے مگر قیامت کا انتظار کرتے ہیں۔ ان تأتیہم بغتۃ، کہ آئے ان کے پاس اچانک، وہم لا یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہ ہو۔ اسی طرح سے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ تو یہاں بھی آپ کے سامنے ہے کہ حل شروع میں لگا ہے، پھر اس کے بعد پورے ایک دو جملے لگے ہیں، ایک جملہ ہے لیکن لمبا جملہ ہے تفصیلی، اور پھر آخر میں الا، وہ ادات حصر وہاں پر استعمال ہوا ہے۔ تو حل يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، کیا ڈال دے گا جہنم میں لوگوں کو ان کے چہروں کے بل، او مناخرہم، یا ان کے نتنوں کے بل، یعنی ان کے ناکوں کے بل، الا حصائد السنتہم، مگر ان کے زبانوں کی کٹائی، زبانوں کی کٹائی ہی تو ان کو جہنم میں ڈالتی ہے، اندھا گرا دیتی ہے، ورنہ اور کیا چیز ہے۔ حل ذاک الا خادم من الخدام۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اب ہم اپنے جملے بنانے چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، حل ذاک الا خادم من الخدام، وہ نہیں ہے مگر ایک خادم ہی ہے خادموں میں سے۔ وَهَلْ أَنْتَ إِلَّا صُعْلُوكٌ تَطِيرُ بِنَفْخَةٍ، آپ نہیں ہو مگر ایک کمزور چیز ہو۔ صعلوک کہتے ہیں ضعیف کو، کمزور کو، حد درجے کا کمزور۔ تطیر بنفخۃ، کہ ایک پونک سے تم اڑنے لگ جاؤ، ایک پونک کوئی مارے تو آپ ایسی ہوا میں اڑ جاؤ، جس طرح کہ ہمارے جو ہے وہ بزرگ ہیں۔ وَهَلْ أَنْتَ إِلَّا طَالِبٌ مِّنَ الطُّلَّابِ، اور آپ نہیں ہو مگر ایک طالب ہو طلبہ میں سے۔ وَهَلْ هَذَا الَّذِي جِئْتَ بِهِ إِلَّا فَيْضٌ مِّن ذَاكَ الْعَالِمِ، یہ جو تم لائے ہو یہ نہیں ہے مگر ایک فیض ہے، فیض ہے یعنی فیض، فیض جس کو بولتے ہیں ہم اردو میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، روحانی فیض، من ذاک العالم، اس عالم سے۔ وَهَلْ أَنَا إِلَّا وَاحِدٌ مِّن بَنِي بَلَدِي أُدَافِعُ وَأَذُبُّ عَنْهُ، میں نہیں ہوں مگر ایک بنی بلد میں سے ہوں، یعنی اپنے ملک کے بچوں میں سے میں بھی ایک ہوں۔ ادافع وأذب عنہ، اس ملک کا دفاع بھی کرتا ہوں، اس سے شرور کو دور بھی کرتا ہوں۔ اذب، ذب یذب، معنی اسے دور کرنا۔ وهل يطيح الملك والحكم الا بالظلم والقهر والاضطهاد، کیا ملک جو ہوتے ہیں وہ نہیں گرتے، ملک اور بادشاہتیں نہیں گرتی مگر ظلم اور قہر اور اضطہاد کی وجہ سے۔ ظلم، زیادتی، یہ سب قہر کے معنی میں، قہر، ظلم اور اضطہاد یعنی زیادتیاں۔ وَهَلْ فَوْقَ مِنْ أَنْ رَكِبْتَ رَأْسَكَ وَعَانَدْتَ فَنِلْتَ جَزَاءَكَ، کیا اس سے بھی کوئی اوپر بات ہے کہ آپ اپنے سر پر چڑھے اور آپ نے عنایت کیا تو آپ نے اس کا جزا بدلہ پایا۔ وَهَلْ هَذَا الَّذِي تَتَوَسَّلُ إِلَيْهِ إِلَّا طَائِفٌ يَحْتَاجُ إِلَى غَيْرِهِ لِيُسْنِدَهُ، اور نہیں ہے یہ وہ
وہ شخص کہ جس کی طرف آپ وسیلہ کرتے ہو، تضرع کرتے ہو، مگر کمزور ہے، یہ کمزوری تو ہے، یحتاج الی غیرہ، یہ کسی اور کا محتاج ہے، لیسندہ ہو کہ اس کو ٹیک دے، تو یہ کسی اور کے ٹیک کا محتاج ہے اور سپورٹ کا محتاج ہے، اور تم اس کی طرف عاجزی کرتے ہو۔ ضعف الطالب والمطلوب والی بات ہے۔ اور مولانا جمیل صاحب فرماتے تھے کہ ناراض نہیں ہونا، یہ جو سیاستدان لوگ ہیں یہ تمہارے پاس آ کر تمہیں کہتے ہیں کہ تم سب زور لگاؤ مجھے کامیاب کرو، پھر میں زور لگاتا ہوں، پھر تمہیں کامیاب کروں گا، تو یہ خود محتاج ہیں، پھر یہ محتاجوں سے یہ آپ کے محتاج ہیں، اور پھر آپ ان کے محتاج بنتے ہو، تو یہ طریقہ چلتا ہے دنیا میں۔ وَهَلْ هُوَ إِلَّا مَخْلُوقٌ ضَعِيفٌ لَا يَقْوَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ بَعْدَ قُوَّةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، نہیں ہے وہ مگر ایک مخلوق ہے، کمزور ضعیف مخلوق، لا يقوى علی شیء، کہ جو کسی چیز کی قوت نہ رکھتا ہو، بعد قوت اللہ تعالیٰ، اللہ کی قوت کے بعد، اللہ کی قوت کے بعد اس کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وَهَلْ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ ظَلَمْتُمْ وَتَجَاوَزْتُمُ الْحُدُودَ وَانْتَهَكْتُمُ الْحُرُمَاتِ، کیا اس سے بھی زیادہ تم چاہتے ہو کہ تم نے ظلم بھی کیا، حدوں کو کراس بھی کیا، اور حرمات کو جو ہے وہ پامال بھی کیا، حرمتوں کو پامال بھی کیا۔ وَهَلْ فَوْقَ مِنْ أَنَّكَ عَمَّرْتَ دُنْيَا غَيْرِكَ وَأَفْسَدْتَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ، کیا اس سے بھی اوپر کی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنے علاوہ کسی اور کی دنیا کو آباد کیا اور اپنی آخرت کو اپنے آپ پر خراب کر دیا؟ تو گویا یہ دو اسلوب یہاں پر ذکر ہو گئے، ایک اسلوب تو ہے حل اللہ کا، اور ایک دوسرا اسلوب ہے حل فوق من، حل اکثر من۔ تمثل للاسلوب اعلیٰ بخمس جمل صحیحۃ و فصیحہ، 5 جملے بیان کرو کہ جو صحیح بھی ہوں اور فصیح بھی ہوں۔